طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. پچھلی کلاس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ سیرت کا کیا مطلب ہوتا ہے، نبی کون ہوتے ہیں، اور سیرت النبی پڑھنے کے فائدے کیا ہیں۔ سیرت میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ نے ہمارے لیے اگزامپل، مثال بنائی ہے، جسے ہم نے کاپی کرنا ہے، جسے ہم نے فالو کرنا ہے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں اور اللہ بھی ہم سے خوش ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے پرفیکٹ اگزامپل ہے، اور یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے نبی کو فالو کرنا ہے، ویسی زندگی گزارنی ہے جیسی نبی نے گزاری۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے سلیکٹڈ انسان ہوتے ہیں، جن کی اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں تک اللہ کی بات پہنچائیں۔ سب سے پہلے نبی جو دنیا میں بھیجے گئے تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ان کے بعد بہت سے انبیاء تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے، اور ہر دور کے لوگ اپنے اپنے نبی کو فالو کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو ہمارے نبی ہیں، جو آج کے مسلمان کے نبی ہیں، جن کی باتوں پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی تھے۔ اور آج انشاءاللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جانیں گے اور دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کیسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی یتیم پیدا ہوئے تھے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کے فادر نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کے والد دنیا سے چلے گئے تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے، اور جب پیدا ہوئے تو ان کے والد کا نام تھا عبداللہ۔ بہت سے بچوں کو نام آتا ہوگا۔ تو ان کے والد عبداللہ دنیا میں نہیں تھے، 2 ماہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے۔ پیارے بچوں، اگر کوئی بچہ یتیم ہے نا، تو آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ شاید اللہ ان سے محبت نہیں کرتا اسی لیے یتیم ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کے فادر نہ ہو۔ تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ جو یتیم ہیں اللہ ان سے ناراض ہے اسی لیے وہ یتیم ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس یتیم بچے سے زیادہ محبت کرتا ہو، کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یتیم پیدا کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ پوری دنیا میں سے سب انسانوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو نبی سے محبت تھی، اور اللہ نے نبی کو یتیم پیدا کیا۔ نبی کا نام محمد ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا۔ آگے دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا ان کی پیدائش کے بعد۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اپنی والدہ کے پاس نہیں رہے، بلکہ دور دیہات یعنی گاؤں میں حضرت حلیمہ کے ساتھ رہے۔ کیوں؟ تاکہ وہاں کی صاف ستھری ہوا اور کھلے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھیلیں، کودیں، پلے بڑھیں اور اسٹرانگ ہو جائیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بچوں کی گروتھ کے لیے باہر کھیلنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں باہر کھیلتے تھے۔ کچھ بچوں کو آج کل صرف ویڈیو گیم کا شوق ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے بیلنس رکھنا ہے، ویڈیو گیمز بھی کھیلیں اور آؤٹ ڈور گیمز بھی کھیلیں، کیونکہ آؤٹ ڈور گیمز کھیلنا ہماری گروتھ کے لیے، بچوں کی گروتھ کے لیے بہت ضروری ہے۔ بھاگنا، دوڑنا اور اچھے کھیل کھیلنا آپ کو مضبوط بناتا ہے، آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے، اور مومن مضبوط ہوتے ہیں، مسلمان بچے اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ ہر وقت گیجٹس، ٹی وی، موبائل، آئی پیڈ کے ساتھ کھیلنا یہ ہیلدی لائف سٹائل نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں کھلی فضا میں رہے تاکہ مضبوط ہوں اور اسٹرانگ ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 4 یا 5 سال کے ہوئے
تو واپس اپنی والدہ حضرت آمنہ کے پاس مکہ میں آ گئے. 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں. سبحان اللہ, کتنا تھوڑا عرصہ ملا نا نبی کو اپنی والدہ کے ساتھ رہنے کا. سوچیں, پہلے والد نہیں تھے, اب والدہ بھی چلے گئی. اور محمد کون ہے؟ جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, سب سے زیادہ محبت اللہ کو نبی سے تھی, the most beloved prophet اللہ کے. پھر ان کے دادا عبد المطلب نے ان کو پالا, لیکن 2 سال کے بعد ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے اکیلے ہو گئے. اب سوچیں ذرا, اللہ نے نبی کو کتنے غم دیے, کتنی چھوٹی عمر تھی اور کتنی مشکلات آئیں, لیکن بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کامیابی بھی اللہ نے نبی کو بہت دی تھی. اللہ نے نبی کو بہت اونچی شان, بہت اونچا سٹیٹس بھی دیا تھا. پیارے بچوں, اگر کوئی مشکل یا مصیبت یا غم آئے تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ کو مجھ سے محبت نہیں ہے اسی لیے یہ مشکل آئی ہے, یا اسی لیے میرے نمبر کم آئے ہیں, یا اسی لیے میں کچھ لوز ہوا ہوں. نہیں, کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے پریشانیاں اور غم تو ہمارے پیارے نبی کو بھی دیے تھے, اور نبی سے اللہ کو بہت پیار تھا. اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسی کا ٹیسٹ لیتا ہے اور ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے, تاکہ وہ بندہ اللہ کے اور قریب آ جائے, اور اللہ کے قریب آئے اور اللہ سے اور دعائیں کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیسٹ آف کریشن تھے, بہترین مخلوق, موسٹ بلوڈ ٹو اللہ. اللہ کو سب سے زیادہ محبت نبی سے تھی. اب نبی 8 سال کے تھے, نہ والد تھے, نہ والدہ تھی اور نہ دادا. پھر ان کے چچا ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور 40 سال تک ان کا خیال رکھا اور ان کا ساتھ دیا. آج کی سیرہ انشاءاللہ یہاں تک رکھیں گے, اور آج کی سیرہ سے ہم نے کیا سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ملے لیکن وہ اللہ کو سب سے زیادہ عزیز تھے. اگر کوئی بچہ یتیم ہے یا آپ کسی یتیم کو دیکھتے ہیں یا کسی کو مشکل میں دیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے. مشکلات اور غم اللہ کے پیارے بندوں کو آتے ہیں. سب سے زیادہ غم نبی کو آئے, اللہ کو سب سے زیادہ محبت بھی نبی سے تھی, اور تمام انبیاء میں سب سے آگے سب سے افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس کے علاوہ ہم سیکھتے ہیں کہ ہیلدی رہنے کے لیے آؤٹ ڈور کھیل کھیلنا بہت ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی گیمز کھیلتے تھے, انشاءاللہ یہ ہم اپنے نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين, محمد سيد الكونين